جو میسر کتابیں ہیں، جو مدرسوں میں، جو گھروں میں، جو لائبریریوں میں موجود ہے، 12 اماموں کا تذکرہ نبی نے فرمایا میرے 12 جانشین ہوں گے، کلہم من قریش، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ حتیٰ بعض اہل سنت کی موت پر کتابوں میں نبی نے نام تک بتا دیے ہیں، فرمایا آخری کا نام میرے نام پر ہوگا، اس کی شکل میری شکل کی طرح ہوگی، اس کی چال میری چال کی طرح ہوگی۔ پہلے کا نام مولا علی بتایا، دوسرے کا نام امام حسن بتایا، تیسرے کا نام امام حسین بتایا، اور فرمایا 9 حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، اور وہ جو 12واں ہوگا وہ بالکل میری طرح ہوگا۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں روایات ہیں، تو اس پہ تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اہل سنت مانتے ہیں۔ اہل سنت ہمارے 12 اماموں کو، وہ ہمارے، تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ ٹھیکہ بھی لیا ہوا ہے بغیر، ورنہ تو یہ ساری محافل اور مجالس ہر اس شخص کو کرنی چاہیے کہ جو عقیدت سے بھرپور اور سرشار ہے۔ میرا ایک پروگرام کسی ایک نجی ٹی وی چینل پہ تھا، حامد سعید کاظمی صاحب جو یہ ملتان والے وزیر حج بھی تھے، بیچاروں کے ساتھ مسئلہ ہو گیا، آج کل قادری صاحب کے ساتھ ملاقات فرما رہے ہیں، تو ایک نجی ٹی وی چینل پہ ہم ساتھ تھے، تو سوال آ گیا کہ کاظمی صاحب بتائیے شیعوں کے 12 امام اور سنیوں کے 4 اماموں میں کیا فرق ہے؟ اچھا سوال تھا۔ تو جناب کاظمی صاحب نے فرمانے لگے کہ شیعوں کے 12 امام نہیں ہیں، وہ ہمارے بھی 12 امام ہیں، اور کہنے لگے کہ میں خود امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے ہوں، جنہیں شیعہ اپنا 7واں امام مانتے ہیں۔ اور پھر بہت اچھا جملہ انہوں نے کہا تھا کہ جو ہمارے 4 امام ہیں وہ مجتہدین ہیں، وہ مفتی ہیں، وہ شیخ الحدیث ہیں، وہ علوم دینیہ میں ماہر ہیں، اور جو ائمہ اہل بیت ہیں وہ ولی خدا ہیں، وہ حجت خدا ہیں، وہ اللہ کے فیض کو ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ لہذا اچھی تفریق اور اچھی تشریح سر کاظمی صاحب نے کی تھی۔ پہلا سوال ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، حضور کو ان میں نبی کی خوبیاں نظر آتی، تو انہوں نے ایسا کہا، تو انہوں نے جو 13-14 تبدیلیاں کی تو وہ کس بنیاد پر کی؟ مجھے اس حدیث کا نہیں پتا، حضور کی کتنی شادیاں تھیں وضاحت کریں۔ اگر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیوی تھیں تو ہمارے مسلک کے لوگ ان پر کیوں الزام تراشی کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں پاک مردوں کے لیے پاک بیویوں کا تذکرہ ہے؟ پہلے والے جو فرمان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو اس پر تو میں، کیونکہ میرے علم میں نہیں ہے، میری معلومات کم ہے، اس حوالے سے اقرار کرتا ہوں، اعلان کرتا ہوں کہ میرے پاس اس کی معلومات کم ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے فرمائی تو وہ تو ہم ایک مجلس میں کہہ چکے ہیں، حضرت عائشہ کے بارے میں نامناسب جملے کہنا حرام ہے، ہم ایک مجلس میں باقاعدہ کہہ چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت عائشہ، ان چاروں کے لیے خاص طور پر ہمارے سارے مجتہدین نے فتویٰ دیا ہے کہ ان کا نام لے کر نامناسب جملے ان کے لیے کہنا شرعاً حرام ہے، شرعاً حرام ہے۔ فساد بند کیجئے، ہمارے ائمہ نے نام نہیں لیا جس کا، تو ہمیں بھی نام نہیں لینا کسی کا۔ طریقہ اپنائیے تبرہ کا، لا تعلقی کا، گریز کا۔ اگر اکثریت عالم اسلام کی شخصیات کو پسند کرتی ہے تو ہمیں ان کا خیال کرنا ہوگا۔ جب مولا علی اسلام کی خاطر وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا آج اسلام ختم ہو گیا؟ آج اسلام کو خاطر کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلام کو توجہ کی ضرورت نہیں ہے، آج اسلام کو ترقی کی ضرورت نہیں ہے، آج مسلمانوں کو یکجہتی کی ضرورت نہیں ہے، آج مسلمانوں کی تقویت کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت میں ضرورت تھی، آج نہیں ہے، یا تو کہہ دیجیے آج ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج بھی ضرورت ہے تو بس جو روش مولا علی کی رہی ہے وہی روش آپ کی بھی ہونی چاہیے، وہی روش ہماری بھی ہونی چاہیے۔ شرعی طور پہ آیت اللہ خامنہ، آیت اللہ سیستانی، محمد سید فضل اللہ، آیت اللہ وحید خراسانی، تمام مجتہدین، ہمارے پاکستان کی تمام بڑی شخصیات، ہماری قیادت، ہمارے تمام ہوشیار علماء اور سمجھدار لوگ، اور مدارس کے پرنسپل حضرات اور مدارس کے علماء، سب اس بات کو ہی کہہ رہے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور ہمیشہ قوم کی ترجمانی اس قوم کے ذمہ دار کرتے ہیں، غیر ذمہ دار نہیں کرتے۔ اور بھی آئے میرے ساتھ سے کل جواب دے دیں۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ زیادہ ہو گیا؟ بھیا دیکھیے، آپ شخصیات کے اوپر مجھ سے تبصرے مت کروایا کریں،
شخصیات پہ تفسیر نہیں کروایا کریں. ایک سوال آیا ہے ایک شخصیت کے بارے میں کہ ان کی حیثیت اور ان کی شخصیت پر بات کریں. یہ مولا علی کے لیے تو ہمارے پاس وقت تنگ ہو گیا, اہل بیت کے لیے اور قرآن کے لیے تو وقت تنگ ہو گیا ہمارے پاس. طبلہ صاحب نوروز کے بارے میں کچھ بیان فرمائیں. نوروز ایک اسلام سے پہلے کی عید ہے, اور اسلام سے پہلے جو رسم و رواج معاشرے کے اندر رائج تھے وہ جہاں بھی اسلامی تعلیمات سے ٹکراتے ہیں تو انہیں روکا جائے. ان کی مخالفت ائمہ نے کی ہے, نبی نے کی ہے, ائمہ نے کی ہے, لیکن اگر اسلامی تعلیمات سے وہ رسومات نہیں ٹکراتے تو ایک مباح کام ہے, ایک حرام کام نہیں ہے. اور اگر نوروز کے دن نئے کپڑے پہنے جاتے ہوں, مبارکبادیں دی جاتی ہوں, صدقہ خیرات کیا جاتا ہو تو بہت اچھی بات ہے. ائمہ کے زمانے میں جو محفلیں نوروز کی ہوا کرتی تھیں تو وہ دربار کی جانب سے جب محفل ہوتی تھی اور فضا پوری محفل کی اور خوشی کی منائی جاتی تھی تو ائمہ اس خوشی کی فضا کے اندر دعا تعلیم فرماتے تھے, نصیحت فرماتے تھے کہ لوگوں کے کام آؤ, صدقہ اور خیرات ہو. قبلہ صاحب 15 شعبان کے روزے کھولنے کی حقیقت بیان فرمائے. کچھ لوگ ظہرین کے بعد کھول لیتے ہیں. مستحب روزہ ہے, اسے اگر پہلے کوئی مومن دعوت دے تو مومن کا دل اور مومن کا جو دعوت ہے وہ اللہ کو بہت عزیز ہے. سوالات بہت زیادہ ہیں, اگر اجازت دیں تو کل عرض کروں آپ کی خدمت میں. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے نبی اور نبی کا ہمارے اس بیٹھنے کو اور بولنے اور سننے کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرما. ہم سب کی عاقبت کو خیر فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, امام کو ہم سے راضی فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ